عید کے دن کی ایک سنت گوشت کا کھانا ہے۔ اب یہ کہ گوشت کا کرنا کیا ہے، ایک تو مسئلہ آج کل جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ مرض کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کے ہاں کھانے پینے کو نہیں ہے، تو کیا ہم اپنی قربانی نہ کریں اور ان کو اس کی قیمت دے دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے دن قربانی کرنا ہی سنت ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہے 10 قربانیوں کے پیسے کسی کو دے دیں یا 10 لاکھ بھی خرچ کر دیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کرنے کا ہے۔ جیسا ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے پاس یعنی اس پہ قربانی واجب ہے، وسعت اور نہیں کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے۔ ایک یہ بھی لوگ آج کل مسئلہ پوچھیں جہاں نماز عید ہی نہیں ہو رہی کسی جگہ کسی وجہ سے، حکومتوں کی یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے، تو کیا قربانی ہو سکے گی؟ قربانی ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے۔ دیہاتوں میں تو نہیں ہوتی نماز عید، لیکن قربانی تو وہاں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ قربانی کرنا ہی واجب ہے، اس کی قیمت تقسیم کرنا، اللہ کی راہ میں دینا قربانی کا وجوب نہیں ٹلے گا۔ دوسرا یہ کہ اس میں صرف ذبح کرنا واجب ہے، اس کے بعد کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ سارا کھائیں، سارا تقسیم کر دیں، اس کو ذخیرہ کریں یا بانٹ دیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، چونکہ وجوب جو ہے وہ صرف اراقۃ الدم ہے، خون کا بہانا ہے۔ اب اس میں یہ کہ کیا اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھی کچھ لوگ سارے کا سارا جو ہے وہ فریجوں میں رکھ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قربانی ہوئی نہیں، جس نے سارے کا سارا فریج میں رکھ لیا اس نے کسی کچھ دیا نہیں، ہوئی نہیں ہے۔ تو اس میں جو مسلک اعتدال ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس میں یہ چند چیزیں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں میں، جس کا پہلے ذکر جو ہے تفصیل سے ہو چکا ہے اس کے بارے میں، اور جو یہ قربانیوں کے جانور ہیں ان کو کھاؤ ان میں سے، اور جو مصیبت زدہ فقیر ہیں ان کو بھی دو۔ سورہ حج ہے، آیت نمبر 28، اسی سورہ کی آیت نمبر 36-37 میں ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدنہ کی جمع ہے یعنی اونٹ، گائے پہ بھی بولا جاتا ہے، ویسے بدنہ کہتے ہیں موٹی چیز کو، چربی والی چیز کو، عام طور پہ اونٹ پہ اور گائے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ قربانی کے جانور، ہدی کے جانور جو بھیجے جاتے تھے وہاں حج پر ذبح کرنے کے لیے، یہ اللہ کی نشانی، چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہو گئے، اب یہ اللہ کے شاعر میں سے ہو گئے، تو یہ تمہارے لیے اس میں بہت بہتری ہے۔ اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو ان پہ، ان کی جب ذبح کرنے لگو ایک ان کی ٹانگ باندھو اور 3 چھوڑ دو، تو جب وہ گر جائے تو اس میں سے خود کھاؤ، اور قانے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں قناعت پسند ہیں ان کو دو، والمعتر اور جو مانگنے آ گئے ہیں ان کو دو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تو تمہاری قربانیوں کا
گوشت اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری نیک نیتی۔ فرمایا تم اللہ کی تکبیریں بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ جس نے تمہیں ہدایت دی، اور اے میرے محبوب محسنین کو، احسان کرنے والوں کو بشارتیں دے دو۔ یہ بھی سورہ حج ہے۔ تو امام مجاہد، ابراہیم نخعی اور امام عطا فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا إِنَّهُ قَالَ هِيَ رُخْصَةٌ، یہ فرض نہیں ہے کہ قرآن میں آ گیا اس میں سے کھاؤ تو کھانا فرض ہو گیا، ہاں رخصت ہے۔ ان شاء اکل و ان شاء لم یاکل، کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے۔ وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نماز جمعہ پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھی ہے تو بس پھیلنا فرض ہو گیا، نہیں، یعنی تم رزق حلال کے لیے نکلو۔ تو فرمایا یہ ایسا ہی ہے، تو کہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، حکم ہے کھاؤ بھی، خود بھی کھاؤ، اور جو ہے لوگوں دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو مانگنے نہیں آتے ان تک بھی پہنچاؤ، اور جو آ جاتے ہیں بعض اوقات لوگ ان کو جھڑکتے ہیں کہ تو بھائی چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس گھر میں گیا، اس گھر میں گیا، وہاں گیا، فلاں سے مانگا، فلاں سے مانگا، فرمایا نہیں، ان کو بھی دو، سوال کرنے والوں کو بھی دو، جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دو، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی پہنچاؤ، اور جو تمہارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ گئے اس تک بھی پہنچاؤ۔ تفسیر طبری ہے، یہ طبری ہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 523، 525 صفحے پہ ہے۔ ان مجاہد البائس الفقیر الذی یمد الیک یدی، امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں سے باعث الفقیر کا مطلب کیا ہے جو پہلی آیت میں آیا تھا، تو فرمایا جو ہاتھ پھیلاتا ہے تیری طرف اس کو بھی دو۔ اسی کے صفحہ نمبر 562 جلد نمبر 16 اور تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 14783 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ اور قانع والمعتر کو دو۔ قال القانع الذی یجلس فی بیتہ، جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، سفید پوش آدمی ہے، تو فرمایا اس کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر الذی یطریکا، وہ جو تیرے راستہ روکتا ہے، تو اسے سوال کرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، فرمایا اس کو بھی دو۔ اسی طریقے سے تفسیر طبری میں ہی جامع البیان میں ہی صفحہ نمبر 565 پہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کانے کو بھی دو اور معتر کو بھی دو۔ تفسیر بغوی فَقُلُوا مِنْهَا امر اباحۃ، مباح ہے، کھاؤ، حکم ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُمَا، اب اس کے معنی میں کہتے ہیں اختلاف ہے، کسی نے اس کو کانے کو بیٹھنے والا کہا، کسی نے معتر کو بیٹھنے والا کہا، بہرحال یعنی ہر قسم کے آدمی کو وہ جو حصے کرنا ہے اس میں سے دینا ہے۔ یہ آگے کافی جو ہے علماء تفاسیر کے حوالے ہیں، معتر کون ہے اور کانے کون ہے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 494 حدیث نمبر 19223 قال الشافعی رحمہ اللہ القانع وسائل والمعتر وزائر والمار بلا وقت، کہ کانے جو ہے وہ سائل ہے، معتر وہ جو زائر ہے، دور سے آیا ہے، ملاقات کے لیے آیا ہے، دوست ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، جو کہیں سے بھی گزر رہا ہوتا ہے۔ تو تفسیر قرطبی میں ہے، فرمایا قال مرہ یاکل ثلثاً ویہدی ثلثاً ویطعم ثلثاً، 3 حصے کرو، ایک حصے کو کھاؤ، ایک حصے کو ہدیہ کرو، اور ایک حصے کو لوگوں کو کھلاؤ۔ لقولہ تعالی قلوا فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر۔
امام قرطبی ہی کہتے ہیں اختلف العلماء فی الادخار علی اربعۃ اقوال، کہ یہ جو ذخیرہ کرنا ہے گوشت کا، اس میں علماء کے 4 قول ہیں۔ روی عن علی و ابن عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک ان سے قول یہ ہے من وجہ صحیح، صحیح جو یعنی سند سے ہے، انہ لا یدخر من الضحایا بعد ثلاث، ان سے جو قول ہے دونوں سے، سیدنا مولا علی رضی اللہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ وہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جس کا آب ذکر آئے گا، وقال جماعتن، اور ایک جماعت نے کہا ما رویہ من النہی عن الادخار منسوخ، کہ یہ جو ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ اس کو آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے، یہ منسوخ ہے۔ فیدخر الی ای وقت احب، جب تک آدمی چاہے اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ وقت بہی قال ابو سعید الخدری رضی اللہ و بریدہ الاسلمی، یہ دونوں صحابہ اکرام کے نام ہیں، یہی ان سے مروی ہے۔ وقال فرقۃ، ایک جماعت نے کہا یجوز الاکل منہا مطلقاً، مطلقاً اس میں سے کھانا قربانی کا جائز ہے۔ وقال طائفۃ نے کانت بالناس حاجۃ الیہا فلا یدخر، اگر لوگوں کو ضرورت ہے، فرض کریں ایک گاؤں ہے اور 2-4 آدمی امیر آدمی قربانی دینے والے ہیں، باقی بہت غریب لوگ ہیں، لاغر لوگ ہیں، اور یعنی مسکین لوگ ہیں، اور وہ سال پورا انتظار کرتے ہیں، اور 2-4 آدمی جو ہیں قربانی کرتے ہیں، وہ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ایسی جگہ ذخیرہ نہ کیا جائے جہاں لوگوں کی حاجت ہو، جہاں غریب لوگ زیادہ ہوں، تو وہاں ذخیرہ نہ کیا جائے، وہاں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ لِأَنَّ النَّهِيَ إِنَّمَا قَالَ لِعِلَّةٍ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ادخار کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے، وہ ایک علت تھی جس کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ وقال شافعی، و امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا من قال بالنہی عن الادخار بعد ثلاث لم یسمع الرخصہ، کہ جس نے کہا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو رخصت والی حدیث نہیں پہنچی۔ ومن قال بالرخصۃ مطلقاً، اور جس نے کہا نہیں سارے کا سارا ذخیرہ کر لینا ہے، فلم یسمع النہی عن الادخار، اس نے ادخار سے نفی جو ہے وہ نہیں سنی۔ ومن قال بالنہی والرخصہ سامعہما جمیعا فعمل بمقتضاہما واللہ اعلم، اور جس نے کہا کہ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں، تو اس نے دونوں حدیثیں سنی ہیں، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ موسوعہ فقہ الکویتیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102 مسئلہ نمبر 59۔ والافضل ان یتصدق بالثلث، افضل یہ ہے کہ 3 چیز اس کے 3 حصے کیے جائیں، یہ کہ صدقہ کیا جائے تیسرا حصہ، وَيَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لِأَقَارِبِهِ، اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا دوستوں کے لیے، وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لے، اور اگر کوئی غریب یا کوئی امیر آ جاتا ہے تو اس کو دے۔ وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی صفات اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح سند سے روایت ہے، کہتے ہیں وہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُطْعِمُ اہل بیتہ الثلث، کہ گھر والوں کے لیے تیسرا حصہ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثلث، اور فقیروں کے لیے اور رشتہ داروں کے جو ہمسایہ ان کے لیے ایک حصہ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالثلث، اور جو مانگنے والے آتے ہیں ان کے لیے ایک حصہ۔ کہتے ہیں اس کو حدیث کو ابو موسیٰ الاصفہانی نے وظائف میں نقل کیا ہے، اور امام صاحب مغنی نے اس کو جو ہے صحیح کہا۔ کشف القناع عن متن الاقناع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22، والمغنی لابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 448، یہ دونوں شافعیوں کی کتابیں معروف۔ تو یہ ایک یعنی مسئلہ نمبر 7877 میں فرماتا ہے مثلا قال والاستحباب ان یاکل ثلث اضحیہ، کہ تیسرا حصہ آدمی کھائے، ویہدی ثلثھا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ
لوگوں کو ہدیہ کرے جو دوست احباب ہیں، اپنے دوست رشتہ دار ہیں، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ صدقہ کرے، غریبوں کو دے، وَلَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ، زیادہ اگر زیادہ کھا لے تب بھی جائز ہے۔ قال احمد، امام احمد بن حنبل نے کہا نحن نذهب الى حدیث عبداللہ، کہ ہم تو اس حدیث کو پکڑتے ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی ابھی جو گزری کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ دوست احباب رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا قال الضحایا والہدایا ثلث لک وثلث لأہلک وثلث للمساکین، کہ ہدیے اور یہ قربانیاں جو ہیں اس کو 3 حصے کرو، ایک خود کھاؤ، ایک دوست احباب رشتہ داروں کو دو، اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم کرو۔ وہذا قول اسحاق واحد قول الشافعی، یہ ایک قول امام اسحاق کا ہے اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اسحاق بن راہویہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو یہ بھی وہی سیدنا عبداللہ بن عباس والی حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس پہ ہے۔ معجم کبیر میں حدیث شریف ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فقال کیف اصنع بہا، کیسے ہم کریں قربانی کے گوشت کے ساتھ؟ قال قل انت واصحابک ثلثا وبس الی اعرابنا ثلثا وتصدق بثلث، خود کھاؤ، اپنے دوست احباب کو کھلاؤ، اور پھر جو دوست احباب دور نزدیک ہیں ان کو دو، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کرو۔ معجم کبیر طبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 342 حدیث نمبر 9702، سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 395 حدیث نمبر 10238۔ یہ سیدنا علقمہ سے وہی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ دوست احباب کو، ایک حصہ غریبوں کو دو۔ مجمع زوائد میں ہے رواہ طبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال صحیح، یہ طبرانی کی حدیث ہے، اس کے سارے جو راوی ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں۔ محلہ ابن اثار یہ کتاب ہے ابن حزم کی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی 3 حصے کرو، ایک حصہ کھاؤ، ایک غرباء کو دو، اور ایک جو ہے اپنے دوست احباب۔ کتاب الاثار امام ابو یوسف حدیث نمبر 582 صفحہ نمبر اس کا 126 ہے۔ محلہ میں بھی یہی ہے کہ امام عبدالرزاق نے سفیان ثوری سے، انہوں نے حماد بن ابی سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم، انہوں نے علقمہ عن ابن مسعود، انہوں نے بھی یہی کہا کہ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، اور ایک غرباء کے لیے۔ بدائع الصنائع یہ حنفیوں کی بہت معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81۔ وقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحیہ فکلوا منہا وادخروا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ذخیرہ نہ کرو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کھاؤ اور اس کا ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں فثابت بمجموع الکتاب العزیز والسنہ ان المستحب ما قلنا، کتاب یعنی قرآن کریم اور حدیث نبی سنت نبی سے یہ چیز ثابت ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک فقراء کے لیے، اور ایک اپنے دوست احباب اور مہمانوں کے لیے۔ فرمایا وَلَوْ حَبَسَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ جَازَ، اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الْإِرَاقَةِ، کیونکہ اصل قربانی جو ہے وہ ذبح ہے، ذبح ہو گیا اس کے بعد کوئی چیز واجب نہیں، سارا رکھے، سارا کھائے، سارا کسی کو دے دے، آدھا رکھے، آدھا کھائے، آدھا کسی کو دے دے، 3 حصے کر لے، جیسا پہلے بیان کیا، یہ سب سے بہتر حصہ۔ وَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ فَتَطَوُّعًا، اور اس کا تقسیم کرنا جو ہے سارے کا سارا یہ بھی ایک نفل ہے۔ وَلَهُ أَن يُدَّخِرَ، یہ کہ اس کو پاس رکھ لے، یہ بھی جائز ہے، سارے کا سارا اپنے لیے رکھے، 3 دن سے زیادہ رکھے، سب جائز۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی کنت نہیتکم عن امساک اللحوم اضاحی فوق 3 ایام، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں کرنا
فرمایا اب جیسا تم چاہو ویسا کرو، کیونکہ ابتدا میں لوگ قربانی کرنے والے کم تھے اور کھانے والے زیادہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت جو ہے وہ گھر میں نہیں رکھنا، اب نہیں رکھے گا تو خراب ہو جائے گا، تو پھر لازماً تقسیم کرنا پڑے گا۔ پھر جب قربانیاں دینے والے زیادہ ہو گئے، اب 3 دن سے زیادہ منع تھا، تو پھر گوشت ضائع ہونے لگا۔ اس وقت فریجیں بھی نہیں تھیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور 3 دن سے زیادہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے، فریجیں ہوتی بھی تو 3 دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتے، تو ضائع ہونے لگا۔ تو اب یہ کہ اب اس کو بھائی تم رکھ سکتے ہو، تو وہ خشک کر لیتے تھے، پکا کے رکھ لیتے تھے، کئی طریقے تھے اس وقت بھی، تو پھر فرمایا کہ تم کر سکتے ہو۔ فرمایا افضل یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے جو ہے ایک حصہ رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اصحاب حاجت کے لیے اور غرباء کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ خود کھانے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے بدا بنفسک ثم بغیرک، پہلے اپنے آپ سے شروع کرو پھر دوسروں کو دو۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672 حدیث نمبر 977، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 6708، مسند امام احمد حدیث نمبر 22958، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3698، سنن ترمذی حدیث نمبر 1510، سنن نسائی حدیث نمبر 2032 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوه ما بدا لکم ونہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء فاشربوا فی الاسقیاء کلہا ولا تشربوا مسکرا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع میں چونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ قبروں کو پوجتے تھے، کافر بتوں کو، مشرک بتوں کو پوجتے تھے، تو ہاں قبروں کی زیارت نہ کرو، کیوں کہ کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ پھر جب یعنی یہ مسلمان زیادہ ہونے لگے اور ایمان میں پکے ہو گئے، تو فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ دوسری حدیث میں لا تکلوا ہجرا، وہاں جا کے کوئی برائی کی بات نہ کرنا، قبرستان جاؤ زیارتیں کرو لیکن وہاں بے حیائی نہ کرنا، جیسا آج کل ہوتا ہے قبرستانوں میں کھیل کود ہو رہا ہے، نشہ پیا جا رہا ہے، وہاں پتہ نہیں یعنی وہ کیا نام ہے اس کا، یعنی جوا کھیلا جا رہا ہے۔ ایسا کام نہ کرنا، جاؤ لیکن ایسا کام نہ کرنا۔ تب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا 3 دن سے زیادہ قربانی کا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، علت میں نے پہلے بیان کر دی، اب اس کو رکھ سکتے۔ اب دیکھیں کئی لوگ ہیں قبروں کی زیارت کو ابھی تک منع کرتے ہیں، لیکن یہاں گوشت کو منع کرنے سے منع جو ہے ذخیرہ کرنے سے منع نہیں کرتے۔ ایک ہی حدیث ہے، اس میں دونوں لفظ ہیں۔ پھر اب وہ جو ہے یعنی نبیذ کو منع کرتے ہیں، نبیذ کو حرام، بھائی نبیذ کیسے؟ فرمایا پہلے حرام قرار دیا گیا تھا ایسے برتنوں میں جن میں شراب پیا جاتا ہے اس میں نبیذ نہ پیو۔ نبیذ بھی چونکہ جو ہے یہ کھجور سے بنتا ہے، کھجور کا پانی گرم کر کے یا اسی طریقے سے منقہ اس میں ڈال کے یا سونگی اس میں ڈال کے جو ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے، جب وہ ابلا کھاتا ہے تو پھر اس کو پیا جاتا ہے۔ تو اگر زیادہ دیر رکھا جائے، اس کو زیادہ پکایا جائے یا دودھ میں رکھا جائے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہے جب تک نشہ نہ پیدا ہو تو وہ بھی پی سکتے ہو، ہاں مسکر نہیں پینا، نشے والا نہیں پینا۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وفی الباب عن ابن مسعود وعائشہ ونبیشہ وابی سعید وقتادہ ابن نعمان وانس وام سلمہ وحدیث بریدہ حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ یہی حدیث جو ہے کہ اب تم قبروں سے منع کیا تھا اب زیارت کرو، اور تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا اب تم رکھ سکتے ہو۔ فرمایا یہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہے، سید عائشہ سے ہے، حضرت نجاشہ سے ہے، نبیشہ سے ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے ہے، قتادہ بن نعمان سے ہے، سیدنا انس بن مالک سے ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن جو ابھی حدیث پیش کی گئی فرماتا ہے یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ترمذی ہی فرماتے ہیں اسی حدیث 1509 کے تحت حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح انما کان النہی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك،
کہ یہ پہلے تھا، منع کیا گیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2470 اور مسند امام احمد حدیث نمبر 24240 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں انہم ذبحوا شاطن، کہ انہوں نے ایک بکری گھر میں ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منھا، تو ذبح کی تو آ کے نبی کریم سے پوچھا کہ کیا اسے بچا، تو کہتی ہیں قالت ما بقی منھا الا کاتفھا، یا رسول اللہ ایک دستی بچ گئی ہے، باقی ساری کی ساری تقسیم ہو گئی ہے، سب غریبوں کو دے دی، ایک دستی بچ گئی، کالا بقیہ کلھا غیر کاتفھا، نہیں سب تقسیم ہو گیا، سب بچ گیا سوائے ایک دستی کے، یعنی جو لوگوں کو دے دیا وہ ہمارے لیے بچ گیا، جو گھر میں بچا اس کا مطلب وہ تقسیم ہو گیا، یعنی اپنے لیے ایک ذخیرہ گوشت کو رکھنا، ایک ذخیرہ کسی کو دے کے ثواب کا ذخیرہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی تو اس کا کیا بچا، کیا تقسیم ہوا، فرمایا یا رسول اللہ ساری تقسیم ہو گئی، ایک دستی بچ گئی، تو فرمایا کہ نہیں ساری بچ گئی، ایک دستی چلی گئی۔ ھذا حدیث صحیح، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شرح سنن للبغوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر 1636، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ قال ذبح فی بیت ام سلمہ شاۃ، کہ سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکری ذبح کی گئی، فلما سلخ، جب اس کا یعنی وہ اتر گئی اس کی کھال وغیرہ، تو ایک مسکین آیا، یستتم، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا نفسہ، تو اس نے کہا مجھے بھی کچھ دیا جائے، مجھے بھی کچھ کھلایا جائے، اس نے طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اس میں سے کاٹا ایک عضو، اس کو دے دیا، وہ گیا، دوسرا آ گیا، فرمایا اس کو دے دیا، وہ گیا، تیسرا آ گیا، فرمایا اس کو دے دیا، فتدالوا علیہ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطعمہم حتی اطعم شاۃ جمیعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی کر کے ساری کی ساری تقسیم کر دی۔ فقالت ام سلمہ، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ الا ترکت لنا بعد شاتنا ناکلہ، یا رسول اللہ کچھ ہمارے لیے رہنے دیتے، ہم بھی اس میں سے کچھ کھا لیتے، کچھ تو ہمارے لیے بچتا۔ فقال کلھا واللہ لنا، فرمایا یہ سارے کا سارا تو ہمارے لیے ہی بچ گیا، انہوں نے ظاہر کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت بچ جاتا ہمارے لیے ہے، ساری کی ساری ہمارے لیے ہے، ساری کی ساری بچ گئی۔ مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 7524، اور اسی طریقے سے مسند ریانی میں ہے حدیث نمبر 138، معجم کبیر طبرانی میں ہے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 239 حدیث نمبر 600، دعا للطبرانی صفحہ نمبر 294 حدیث نمبر 947، معجم الاوسط للطبرانی، فرمایا اس میں ہے کہ جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 69 اور حدیث نمبر 2509، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 391 حدیث نمبر 10225، سنن الصغیر حدیث نمبر 1808، دعوات الکبیر حدیث نمبر 545، شعب الایمان حدیث نمبر 6957، معرفت سنن والآثار حدیث نمبر 10903۔ اسی طریقے سے وکالی میں علم الحدیث لابن ابی حاتم میں ذخیرۃ الحفاظ میں حدیث نمبر 452، یہ حدیث ہے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اب یہ کہ قربانی جو ہے جب کرنی ہے تو خود اپنے ہاتھ سے کرے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اور اب اگر ہاتھ سے نہیں تو کوشش کرے کہ جب قربانی ہو رہی ہے تو پاس کھڑا ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کی اجازت جو کرا رہا ہے اس سے اجازت لی جائے، اس کے لیے دعا مانگی جائے، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں تو کم از کم پاس کھڑا ہو، یہ حدیث اس سلسلے میں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمران ابن حسین سے روایت ہے، قال یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فشہدیہا فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمہا کل ذنب عملتی ہے۔ کہا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، کیونکہ جب قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔
وقولی اور یہ کہنا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین. یہ دعا مانگنی ہے. قال عمران قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا لک ولأہل بیتک خاصہ. یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے؟ ام للمسلمین عامہ یا سارے مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے؟ قال لا بل للمسلمین عامہ. فرمایا نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ. امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کو امام بخاری اور مسلم نے اخراج نہیں کیا. وشاہد حدیث عطیہ عن ابی سعید، اور اس کی شاہد دوسری حدیث ہے جو سینا ابو سعید خدری سے ہے، وہ ہے مستدرک امام حاکم میں. اس کی حدیث نمبر 7525. ستۃ مجالس لابی یعلا الفراء حدیث نمبر 68. کشف الاسرار عن زوائد البزار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59. حدیث نمبر 1202. اسی طریقے سے وکیلی میں اور اسی طریقے سے اس کو ابن جوزی نے مسیر العظم الساکن میں نقل کیا. مجمع زوائد میں امام حیثمی کہتے ہیں حدیث 5934 رواہ البزار و فیہ عطیہ بن قیس فیہ کلام کثیر وقد وثق. اس میں ایک راوی ہے عطیہ بن قیس، اس میں کلام ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کوئی ضعیف کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس کی توثیق بھی کی گئی، بہت سارے اس کو صحیح بھی کہتے ہیں. پہلی جو حدیث کہا گیا یہ حدیث صحیح الاسناد، اس میں بھی امام ذہبی نے جرح کی ہے، لیکن یہ چونکہ اس کی ایک تائید میں ایک اور حدیث آ گئی، اس کی شاہد حدیث آ گئی. اسی طریقے سے سنن کبریٰ حدیث نمبر 1916 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 476. منتخب من مسند عبد بن حمید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 78. الترغیب والترہیب لقوام سنہ امام تیمی حدیث نمبر اس کی ہے 355 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241. اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید درسہ، یہ امام ابن حجر کی. وہ کہتے ہیں امام احمد بن منی نے جو روایت کی ہے یہ ہے ان محمد بن علی ان ابائہ حضرت سیدنا امام باقر حضرت سیدنا امام اپنے آبا سے آگے ہے ان محمد بن علی بن الحسین ان ابیہ ان جدہ ان علی، کہ حضرت امام محمد بن باقر روایت کرتے ہیں سیدنا امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا قومی یا فاطمہ فاشہدی، اے فاطمہ اپنی جو ہے قربانی کے پاس کھڑی ہو، اور قطرہ جو پہلا گرے گا یہ سب گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز یہ قربانی جو ہے یہ اپنے گوشت کے ساتھ اپنے جو ہے خون کے ساتھ 70 گنا زیادہ اس کا وزن ہوگا اور وہ تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو سیدنا ابو سعید الخدری نے کہا ھذہ لآل محمد خاصہ وہم اہل لما قد خصوا بہ من خیر. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے خاندان کو دیگر خصوصیات ملی ہیں ان میں یہ بھی کیا انہی کی خصوصیت ہے؟ ام لآل محمد والناس عام، کہ یا یہ اہل بیت کے لیے بھی سب لوگوں کے لیے بھی؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا بل لآل محمد وللناس، یہ اہل بیت کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک تو آدمی خود ذبح کرے، نہیں تو قربانی کے پاس کم از کم کھڑا ہو، ہلکا نہ جانے کہ ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم وکیل بناتے ہیں، وکیل کو بھی پتہ نہیں ہوتا، خود بھی پتہ نہیں ہوتا، کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے ذبح کرنی ہے نہیں کرنی، کس کی طرف ہو رہی، کس کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ بھی ہم بالکل اس کو ایسے ایک رسم سمجھ کے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں چاہیے. امام نووی شرح مہذب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 405 میں والمستحب استناب غیر ان یشہد الذبح
لما روا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ مستحب ہے، یہ چیز ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو آدمی وہاں کھڑا ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت سے یہ چیز ثابت ہوتی۔ فتح الوہاب بشرح منہج طلاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔ وَيَسُنُّ أَن يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ، سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرے، ان احسن ذبح، لیکن یہ کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو، یہ بھی نہیں کہ کر نہیں سکتا تو کئی ایسے ہوتے ہیں اناڑی کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور بیچارے کو اتنی تکلیف دیتے ہیں اور جانور پھر اٹھ کے بھاگتا ہے، خاص کر بڑے جانور ہیں۔ اگر تو وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے تو خود کرے، نہیں کر سکتا تو پھر نہ کرے۔ یہ کہ پھر اس کے پاس کھڑا ہو جس کو اس نے وکیل بنایا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، یہ سنت ہے۔ لیکن جو نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کو بعض کو شوق ہوتا ہے، وہ خود کرتے ہیں اور پھر جو لطیفے بنتے ہیں وہاں، پھر وہ جو اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس کو علم ہے وہ کرے، اور چھری کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذبح کرو تو تب بھی احسان کرو، چھری کو تیز کرو اور ایک کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور پہلے اس کو پانی پلا لو۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی کتنا احسان کیا، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مغنی ابن قدامہ میں ہے فَإِن لم یذبح بیدہ فالمستحب ان یشہد ذبحہا، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کم از کم وہاں کھڑا رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، یہ مستحب ہے۔ اس لیے ایک سنت یہ ہے، اس کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔